السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا سلوک تھا اپنی ازواج محترات کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیرونی زندگی اور خانی زندگی کے عمل کو سر انجام دینے کے لیے اللہ جل شانہ نے خاص وسائل اور اسباب مہیا فرما دیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی دو جماعتیں موجود تھیں جنہوں نے اس ضروری فرض کو ایسی خوش اسلوبی اور احتیاط کے ساتھ پایا تکمیل کو پہنچا دیا کہ ساری دنیا کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی اور خلوت و جلوت کی ایک مکمل تصویر رشد و ہدایت کے لیے موجود ہے۔ پہلی جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور دوسری جماعت امہات المومنین کی تھی، جنہوں نے من و ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حالات و معمولات اور معاملات خلوت بلا تکلف امت کے سامنے پیش فرما دیے ہیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ روشن پہلو بھی شرافت انسانیت کے حصول کے لیے واضح ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج محترات کے حقوق میں پوری مساوات و عدل رکھتے تھے، کسی طرح کا فرق نہ کرتے تھے۔ رہی محبت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، جس کا مجھے اختیار ہے اس کی تقسیم تو میں نے مساوی طور پہ کر دی، لیکن جو بات میرے بس میں نہیں ہے اس پر مجھے ملامت نہ کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق بھی دی لیکن پھر رجوع فرما لیا۔ ایک ماہ تک ازواج محترات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلیٰ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی تعلقات حسن معاشرت اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں سے ٹیک بھی لگا لیتے اور اسی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی فرماتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ ایام سے ہوتی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف التفات سے فرماتے۔ ایسا بھی ہوتا کہ بحالت صوم تقبیل فرماتے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج محترات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک اور لطف و کرم کا نتیجہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج محترات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کے نام کا قرعہ نکل آتا وہی ساتھ جاتی، پھر کسی کے لیے کوئی عذر نہ رہ جاتا۔ جمہور کا بھی یہی مسلک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ لیتے تو تمام ازواج محترات کے گھروں میں روزانہ تشریف لے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کے حالات معلوم کرتے، جب رات ہوتی تو وہاں تشریف لے جاتے، جہاں باری ہوتی شب وہیں بسر کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ باری کی اتنی پابندی فرماتے کہ کبھی ہم میں کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیتے، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب ازواج محترات کے یہاں روانہ تشریف نہ لے گئے ہوں۔ ایک بار حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دو تو اپنی باری تم کو بخش دوں گی۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی باری کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم کیسے آ گئیں، واپس جاؤ، یہ تو صفیہ کی باری کا دن ہے۔ انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور سارا واقعہ عرض کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری اور پہلے ہر حصے میں ازواج محترات کے پاس جایا کرتے تھے۔ آپ کبھی غسل فرما کر سوتے اور کبھی وضو کر کے سو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی لڑکیوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھیلنے کو بلایا کرتے تھے، اور جائز امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہو جاتے۔
اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے پیالہ لے کر وہی لب مبارک لگا لیتے جہاں سے انہوں نے پانی پیا تھا، اور جب وہ ہڈی پر سے گوشت کھاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہڈی جس پر گوشت ہوتا لے کر وہاں منہ لگاتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھایا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسابقت فرمائی اور ایک دوسرے کے ساتھ دوڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑ میں آگے نکل گئیں، پھر کچھ زمانے کے بعد دوسری مرتبہ دوڑ ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ وجہ یہ تھی کہ پہلی مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام جسم کی تھیں، دوسری بار کے وقت بھاری جسم کی ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی مرتبہ مجھ سے تمہارے آگے نکل جانے کا، آج تم سے میرے آگے نکل جانے کا بدلہ ہے۔ بعض اوقات ازواج محترات ادھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر سنتے رہتے اور خود بھی کبھی اپنے گزشتہ واقعات سناتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اس طرح ہنستے بولتے بیٹھتے رہتے تھے کہ معلوم ہی نہ ہوتا تھے کہ کوئی اول اعظم نبی ہیں، لیکن جب کوئی دینی بات ہوتی یا نماز کا وقت آ جاتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی ہی نہیں ہیں۔ کھانے پہننے میں ازواج محترات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جو چاہتی کھاتی، جو چاہتی پہنتی۔ ہر چند اسرت کی وجہ سے اچھا کھانا میسر نہ آتا، اہل بیت کے لیے سونے چاندی کے زیورات پسند نہ فرماتے۔ اس زمانے میں ہاتھی دانت کے زیوروں کا رواج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے زیور پہننے کا حکم دیتے۔ بیویوں کا